ویلکم ٹو قلم اکیڈمی. آپ سب کو قلم اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آسانی سے انگلش سیکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا. اس طریقے کو استعمال کر کے آپ آسانی سے انگلش سیکھ سکتے ہیں. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بیسک سیکھی جاتی ہیں. آج ہم آپ کو اسی طرح سے انگلش کی سب سے بیسک چیز بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. جیسے اردو میں ہم سب سے پہلے اسم کو پڑھتے ہیں. اسم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام، بے شک وہ شخص ہو، جگہ ہو یا پھر کوئی چیز ہو. اسی طرح ہر لینگویج میں نام بہت ضروری ہیں، بے شک وہ کسی جگہ کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو. بالکل ٹھیک اسی طرح انگلش میں ناؤن کو کسی بھی شخص، چیز اور جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے. انگلش میں پرسن شخص کو کہتے ہیں، اسی طرح جگہ کو پلیس کہتے ہیں اور چیز کو تھنگ بولا جاتا ہے. اب ہم نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہے. اس ایکسرسائز میں سے ہم نے مختلف نیمز کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ مختلف ناموں کو ڈھونڈنا ہے. یعنی کہ وہ نام کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اور کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے. سب سے پہلا ورڈ ہے فاطمہ. کیا فاطمہ کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام میں آتا ہے؟ ہاں جی، فاطمہ ایک مسلم نیم ہے، یعنی کہ ایک اسلامک نیم ہے جو کہ ایک لڑکی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور وہ ایک پرسن یعنی کہ شخص کے نام میں آتا ہے. اگلے لفظ ہے اے ینگ گرل. اے ینگ گرل میں کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ ناؤن ہو سکتا ہے یا اسم ہو سکتا ہے؟ تو اے ینگ گرل میں جو ناؤن ہے وہ ہے گرل. اس سے آگے الفاظ ہیں loved her visits to the park. ان الفاظ میں سے وہ کون سا لفظ ہے جو کہ اسم ہو سکتا ہے یا ناؤن ہو سکتا ہے؟ تو پارک جو ہے وہ ناؤن ہے، وہ ایک اسم ہے، یعنی کہ وہ کسی جگہ کا نام ہے. اگلے الفاظ ہیں ون سنی ڈے. ون سنی ڈے میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کو ہم اسم یا ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ جو ڈے ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں شی براٹ ہر لٹل براؤن ڈاگ. ان الفاظ میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ ڈاگ. ڈاگ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں علی ود ہر. ان الفاظ میں کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں علی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے لفظ ہیں دے پلیڈ نیئر دا ٹال اوک ٹری. ان الفاظ میں کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں اوک ٹری جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں اینڈ واچڈ کلرفل بٹرفلائز فلٹرنگ اراؤنڈ. ان الفاظ میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں بٹرفلائز جو ہیں وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں فاطمہ's laughter echoed. ان الفاظ میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار کر چکے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، تو فاطمہ's laughter جو ہے وہ ایک ناؤن کہلائے گا. اگلے الفاظ ہیں as she threw a bright red ball. ان الفاظ میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں سے جو بال ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں and Ali gratefully chased it. ان الفاظ میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جو کہ ناؤن ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے کیا، اس میں علی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں near by children. اس میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو جو چلڈرن ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں on swings shared their excitement. ان میں سے کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ تو جو اس میں swings ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں a friendly squirrel approached. ان میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کو ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں؟ squirrel جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. اگلے الفاظ ہیں hoping for a snack. ان الفاظ میں کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو ناؤن کہا جا سکتا ہے؟
बिल्कुल ठीक, स्नैक। स्नैक एक नाउन है। अगले अल्फाज हैं फातिमा शेयर्ड हर सैंडविच। इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम नाउन कह सकते हैं? तो इसमें फातिमा और जो सैंडविच हैं वो नाउन है। अगले अल्फाज हैं मेकिंग अ न्यू फर्री फ्रेंड। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन कह सकते हैं? तो इसमें जो नाउन है वो फ्रेंड। फ्रेंड एक नाउन है। अगले अल्फाज हैं दे ऑल एन्जॉयड अ ब्यूटीफुल डे। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, द डे। द डे जो है वो एक नाउन। अगला अल्फाज हैं सराउंडेड बाय नेचर। सराउंडेड बाय नेचर में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, नेचर एक नाउन है। अगले अल्फाज हैं एंड द जॉयज ऑफ द पार्क। इनमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, पार्क और जॉय इसमें नाउन है। अब आप पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में सुनिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। Fatima, a young girl, loved her visits to the park. One sunny day, she brought her little brown dog, Ali, with her. They played near the tall oak tree and watched colourful butterflies fluttering around. Fatima's laughter echoed as she threw a bright red ball, and Ali gleefully chased it. Nearby, children on swings shared their excitement. A friendly squirrel approached, hoping for a snack. Fatima shared her sandwich, making a new furry friend. They all enjoyed the beautiful day, surrounded by nature and the joys of the park. की प्रैक्टिस के लिए एक और एक्सरसाइज दी गई है जिसे आपने अपने फ्री टाइम में करना है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही इम्प्रूव होगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।